أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حاضرین، معمول کے مطابق آج بھی آپ کے سامنے کچھ قرآن مجید کے واقعات کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ان واقعات میں سے جو سب سے پہلے جو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ یہودیوں کے درمیان۔ یہودیوں نے کچھ چال چلی تھی، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فیصلہ کریں جس طرح وہ لوگ چاہتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیہ نمبر 41 سے لے کر 44 تک اللہ رب العالمین نے جو آیتیں نازل کی، ان آیتوں کا اشارہ اس واقعے کی طرف ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ہوا یہ تھا، وہ واقعہ یہ ہے کہ یہودیوں میں سے دو لوگ، ایک مرد اور ایک عورت، شادی شدہ تھے وہ دونوں، لیکن بدکاری کر چکے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا معاملہ آیا۔ یہودی حضرات یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطابق فیصلہ کریں، رجم نہ کریں۔ قرآن مجید کا قانون ہے کہ رجم کیا جائے، توریت کا بھی قانون ہے کہ رجم کیا جائے، لیکن ان لوگوں نے اپنے طور سے قانون بنا لیا تھا کہ اگر ان میں سے شریف لوگ ہوتے، اونچے خاندان کے لوگ ہوتے تو رجم کی سزا نہیں دیتے، بلکہ کیا کرتے، کوڑے برساتے اور گدھے کے اوپر بٹھا کر اس کو شہر میں گھمایا کرتے تھے، اور اسی طرح سے چہرے میں جو ہے اس کو چہرے کو کالا کر کے گھمایا کرتے تھے۔ اپنی طور سے ان لوگوں نے ایک قانون بنا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فیصلہ کریں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان میں سے کسی ایک عالم سے کہا، اللہ رب العالمین کا واسطہ دے کر، کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر یہ انعامات کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا خوف دلا کر اس عالم سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ اس کی سزا کیا ہے؟ تو اس آدمی نے بتلا دیا۔ اس آدمی نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کا واسطہ نہ دیتے، قسم نہ لیتے، تو میں اصل بات نہ کہتا۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب ان میں سے جو عالم تھے وہ پڑھ رہے تھے، توریت کو پڑھ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے جہاں بدکاری کی سزا تھی، تو جب رجم کی بات آئی تھی، رجم والی آیت پہ جب وہ آدمی پہنچا، وہ عالم پہنچا، تو اس پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے بڑے علماء میں سے تھے اور عالم تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہاں تو رجم کی سزا اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، تو توریت کے اندر بھی وہی سزا ہے بدکاری کی جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کی جو سزا تھی اس کے حساب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا اور ان دونوں کو رجم کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے
کہا قرآن مجید کے اندر وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. یہ لوگ کیسے اب فیصلہ کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس کے باوجود یہ لوگ پھیر جاتے ہیں، الٹے چلے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ چاہیں تو یہودیوں کا فیصلہ لیں اور کریں یا تو انہیں ایسا ہی چھوڑ دیں. ایک واقعہ تھا جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد سورہ مائدہ کے اندر ہی ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے. ایک آیت نازل ہوئی تھی آیت نمبر 58 کے اندر، اس واقعے کا ذکر ہے، اشارہ ہے. ابو محذورہ ایک صحابی ہیں، وہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے. تو جب وہ کافر تھے، جب ایمان نہیں تھا، اس دور کا واقعہ ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے، سفر سے واپس آ رہے تھے، نماز کا وقت ہو چکا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابی کھڑے ہوئے اور اذان دینے لگے. جب اذان دے رہے تھے، صحابی جب اذان دے رہے تھے تو ابو محذورہ تب مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اذان کے جو الفاظ ہیں وہ دہرا رہے تھے، مذاق کرتے ہوئے، مذاق کے انداز میں. جی ہاں، وہ دہرا رہے تھے اذان کے الفاظ کو. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ آدمی اذان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اس آدمی کو بلایا گیا، یعنی ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے، بہت ہی خوف سے تھے، ڈرے ہوئے تھے. انہیں یہ خدشہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی سزا دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہترین معاملہ کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو ان کے پیشانی پر ہاتھ رکھے اور سینے پر ہاتھ رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہے کہ چلو زور سے اذان کہو. ان کی آواز بہت بلند آواز تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہ زور سے وہ اذان کے الفاظ کو دہرانے لگے اور اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو جو ہے ایمان سے بھر دیا. اس وقت وہ ایمان لا لیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کی، اللہم بارک لہ اللہم بارک علیہ. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں برکت کی دعا کی. تو اس طرح سے وہ ایمان یعنی اسلام کے اندر داخل ہو گئے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو، یعنی کہ اذان دیتے ہو، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس اذان کو مذاق بنا لیتے ہیں، کھیل تماشا بنا لیتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. اس وجہ سے کہ یہ لوگ جو ہے سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ جو ابو محذورہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا ہم نے واقعہ معلوم کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا ان کے ساتھ، اس سے متاثر ہو کر یہ مسلمان ہو گئے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے. انہوں نے اخیر میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ مکے میں کعبے کا جو ہے مؤذن قرار دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے جس طرح سے پوچھا، مانگا، مطالبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مؤذن قرار دیا. تو ایک مشہور واقعہ ہے. ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اس صحابی کا نام ہے. اذان ابی محذورہ اس نام سے بہت ہی مشہور ہیں. فقہ کی کتابوں میں اذان کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے. ہم جو اذان سنتے ہیں اس سے ہٹ کر بھی ایک دوسرا طریقہ ہے کہ اس کے کچھ اور زیادہ الفاظ ہوتے ہیں، تربیع کہتے ہیں، کچھ الفاظ آہستہ یعنی کہتے ہیں، کچھ الفاظ کو زور سے کہتے ہیں، ایک طریقہ ہے. تو جو ہے یعنی ان سے وہ مروی ہے. اس کے بعد آئیے حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک متعلق ایک اور واقعہ ہے جو کہ سورہ انعام کے اندر موجود ہے. آیہ نمبر 44 سے لے کر 82 تک اللہ رب العالمین نے جو آیتیں نازل کی ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دین کی معرفت کس طرح سے دی. اللہ رب العالمین نے
اپنی وحدانیت ربوبیت کی جو معلومات ہوتی ہیں، جو معرفت ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، آزر سے کہا کہ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو رب بناتے ہو، الہ بناتے ہو. انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلم کھلا گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی اپنے گھر والوں کی طرف اور اپنی قوم کی طرف. اس سے پہلے آئیے ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین نے یعنی اس کے بعد والی آیت میں یہ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اس طرح سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے جو ملکوت ہیں یعنی مخلوقات ہیں وہ ہم نے دکھلائی. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں. اس کے بعد واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، جب رات آ گئی، اندھیرا پھیل گیا، جی ہاں، تو انہوں نے ستارے کو دیکھا. قال هذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لا احب الآفلین، جب وہ ستارہ چھپ گیا تو انہوں نے کہا کہ جو چھپ جائے، جو ڈوب جائے، میں اسے نہیں چاہتا ہوں. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب انہوں نے چاند کو دیکھا، چمکتا ہوا چاند کو دیکھا، قال هذا ربی، کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے. فلما افل، جب وہ ڈوب گیا یعنی کہ چاند، قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الظالمين، اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دے تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. اس کے بعد فلما رأى الشمس، جب رات ختم ہو گئی، سورج نکلا، چمکتا ہوا سورج، انہوں نے دیکھا، کہا کہ هذا ربی، یہ میرا رب ہے. هذا اکبر، انہوں نے یہ دلیل دی کہ یہ ان تمام چیزوں سے جو ہے یہ بڑا ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب سورج بھی ڈوب گیا انہوں نے قوم سے کہا کہ میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جو تم یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. ایک واقعہ تھا، لیکن کیا ہمارے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایمان نہیں تھا اس لیے وہ ایمان کی تلاش میں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ ہدایت نہیں تھی؟ جی نہ، ایسی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی آیتوں کے اندر فرمایا ہے کہ لم یکن من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. کہا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ کہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام خالص توحید والے تھے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو قائم کرنے والے تھے. لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس طرح سے اس طریقے کو اپنا کر لوگوں کو یہ سبق سکھلانا چاہتے تھے کہ دین کو اللہ رب العالمین کو تلاش کرنا ہے. آدمی کو ایسا ہی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ کس نے اسے پیدا کیا ہے، کون اس کا حقیقی رب ہے، کون اس کا حقیقی الہ ہے، اس کو پہچاننے کے لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ طریقہ یعنی اپنایا تاکہ لوگوں کو بتلائے، یہ پیغام دے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح سے نہ رہیں. ان تمام چیزوں کی جو یعنی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں. اللہ رب العالمین تو وہ حقیقی پروردگار ہے. اسی طرح حضرات جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے دعوت شروع کی. دعوت کا اب مرحلہ آ رہا ہے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام دعوت اپنے گھر والوں سے شروع کی، اپنے والد کو دین اسلام کی طرف بلائے. سورہ مریم کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، یاد کرو ابراہیم کو، اس کتاب کے اندر جو موجود ہے اسے پڑھو، یاد کرو. انہو کان صدیقا نبیا، وہ سچے پکے نبی تھے.
اب دعوت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے پیارے والد سے محترم، آپ کیوں ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جس کے اندر سننے اور دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی یہ چیز. یا ابتی، دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں پیار بھرے انداز میں، اے میرے پیارے باپ، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے اس کی پیروی کیجئے، اہدک صراطا سویا، آپ کو سیدھا راستے کی طرف میں لے کر جاؤں گا، آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت اور یعنی سیدھا راستہ میں بتلاؤں گا. پھر ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان، تیسری مرتبہ یا ابتی، اے میرے پیارے والد محترم کہہ کر پکار کے کہتے ہیں لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ جو شیطان ہے یہ رحمان کا فرمان بندہ ہے، اللہ رب العالمین کا فرما بردار بندہ نہیں ہے. یا پھر دوبارہ چوتھی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کہتے اپنے والد محترم سے یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، مجھے ڈر ہے کہ اللہ رب العالمین جو رحمان ہے اس کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے اور آپ کو چھو لے، فتکون للشیطان ولیا، آپ شیطان کے دوست بن جاؤ گے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی اپنے والد کی طرف پیار بھرے انداز میں. لیکن والد کی طرف سے کیا جواب آ رہا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والد کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم کیا تم مجھے اپنے جو معبود ہیں اس سے تم پھیرنا چاہتے ہو، اس سے دور رکھنا چاہتے ہو. لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں کیا کروں گا، تمہیں رجم کر دوں گا، پتھر سے مار کر ہلاک کر دوں گا، تم مجھے ایسا ہی چھوڑ دو. قال السلام علیک، اب ابراہیم علیہ السلام جب مایوس ہو گئے، اپنے والد کو دعوت دیتے ہوئے جب مایوس ہو گئے تو انہوں نے کہا جواب میں جو ہے یعنی کہ بے ادبی انداز سے پیش نہیں آئے، جواب میں کہا کہ سلام علیک، دعا دینے لگے کہ اللہ رب العالمین کی سلامتی ہو تم پر. سأستغفر لک ربی، میں تمہارے لیے اللہ رب العالمین سے استغفار کروں گا، معافی طلب کروں گا تمہارے لیے. انہ کان بی حفیا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا. پھر کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ میں تم سے اور ان تمام چیزوں سے جنہیں تم بلاتے ہو میں دور رہتا ہوں، میں براءت کا اظہار کرتا ہوں. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد محترم سے اپنے قوم کے لوگوں سے دور چلے گئے تو اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد سے نوازی. وہ ایک دوسرا واقعہ ہے، ہم بعد میں وہ معلوم کریں گے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے دعوت کا ایک پہلو آپ کے سامنے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا. دعوت کا دوسرا پہلو ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ لوگوں کو بلانے کا، اپنی قوم کو. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بلاتے رہے لیکن انہوں نے ایک طریقہ اپنایا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر وہ یعنی واقعہ موجود ہے کہ عید کا دن تھا، لوگوں کے لیے عید کا دن تھا، سب لوگ چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام ایک طریقہ اپنائے کہ میں انہیں سبق سکھلاؤں گا. یہ جو معبودان ہیں ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں، مانگتے ہیں، ان کی کمزوری مجھے لوگوں کے سامنے اظہار کرنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، جب گاؤں سے محلے سے تمام لوگ چلے گئے عیدگاہ کی طرف، ابراہیم علیہ السلام معبد کے اندر گئے، جہاں عبادت کرتے تھے وہ لوگ اس کے اندر گئے اور تمام کے تمام جو مورتیاں تھیں ان کو انہوں نے توڑ دیا. جو بڑی مورتی تھی اس کو چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور جو کلہاڑی تھی اس کے گردن میں لٹکا دیا. اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے کیا لوگوں کو سبق سکھلانے کے لیے. جب لوگ عیدگاہ سے واپس آ گئے، ان کے پاس ایک میلہ تھا، وہ میلے سے جب واپس آ گئے، جب دیکھا کہ ایسا ہے کس نے کیا، تب لوگوں نے کہا کہ اس کے پیچھے فلاں شباب، فلاں جو ہے یعنی نوجوان کا ہاتھ ہو سکتا ہے.
جس کے اندر دلچسپی نہیں ہے ان معبودوں کے سلسلے میں، تو ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لائے. ابراہیم علیہ السلام کو جب پوچھنے لگے کیا تم نے ایسا کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پوچھ لو اس سے. جو مورتی بڑی سی مورتی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس سے پوچھ لو. لوگ اور زیادہ خفا ہوئے، غصے میں آئے کہ کیسے ہم اس سے پوچھیں، جو بات نہیں کر سکتا، جو بول نہیں سکتا، جس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اور زیادہ موقع ملا بات کو سمجھانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم خود مانتے ہو، جانتے ہو اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے بولنے کی، دیکھنے کی، کچھ کرنے کی، اس کے باوجود کیوں تم اس کی عبادت کرتے ہو؟ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی، اس کے باوجود اپنی رائے پر وہ لوگ ڈٹ کر رہے. ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اور ایک سازش ان لوگوں نے رچی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دعوت کی وجہ سے اور ایک بڑی مشکل اور مصیبت آنے والی تھی. لوگوں نے کیا کیا؟ سب کے سب لوگ مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی، آگ میں ڈالنے کی جو ہے نا پلان کی. ان لوگوں نے کہا کہ ہم ابراہیم کو آگ میں ڈال کر ہم اپنے معبود کی مدد کریں گے. دیکھیے، آگ میں ڈال کر بھی اپنے معبود کی مدد کریں گے. ان کے پاس یعنی یہ بھی سمجھ نہیں تھی کہ ہمیں بھی اپنے معبود کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. اپنے معبود کی جو ہے کمزوری یہاں بھی ظاہر ہو رہی ہے. تو اس طرح سے ان لوگوں نے بہت ہی آگ، بہت ہی بھڑکانے والی آگ ان لوگوں نے تیار کی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا. اللہ رب العالمین نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے بردا وسلاما، ٹھنڈی ہو جا. ایسی ٹھنڈی جو آرام دینے والی ٹھنڈی ہو، ایسی ٹھنڈی نہ ہو جو نقصان پہنچائے. تو اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ آگ جو ہے ٹھنڈی بن گئی. ابراہیم علیہ السلام بچ گئے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو دعوت کا پہلو تھا، دو پہلو. ایک تو انہوں نے دعوت کو اپنے گھر سے شروع کیا. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا بھر میں لوگوں کو دعوت کرتے ہیں، باہر کے لوگوں کو ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے گھر کے اندر اصلاح نہ ہو، بدکاری ہو، گھر کے اندر بگاڑ ہو، تو بہت ہی افسوس کی بات ہے. تو سب سے پہلے چاہیے کہ انسان خود اپنے آپ کو صحیح کرے، اصلاح کرے اپنے آپ کی، اس کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم خود اپنے آپ کو بچاؤ پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا یہ طریقہ اپنایا. سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، پھر اس کے بعد قوم کے لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی. اور بھی مختلف جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق واقعات ہیں، ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں معلوم کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کے واقعات پڑھنے، سمجھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.